حي على الصلاة حي على الفلاح۔ نمازیوں کو بلحاظ نماز 5 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول، مفرط یعنی اپنے نفس پر ظلم کنندہ شخص جو نماز کے اوقات، حدود و ارکان، وضو وغیرہ سے کوتاہی کرتا ہے۔ دوم، جو نماز کے اوقات، حدود، ظاہری ارکان اور وضو وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وسوسوں کو دور کرنے میں زور نہیں صرف کرتا بلکہ نفس کو وسوسوں کی نظر کر دیتا ہے اور خیالات و تفکرات میں ہی لگا رہتا ہے۔ سوم، جو اس کے حدود و ارکان کی بھی محافظت کرتا ہے اور افکار و وساوس کو دور کرنے میں بھی ہمت صرف کرتا ہے۔ تو ایسا شخص چونکہ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد میں مشغول ہوتا ہے کہ اس کی نماز کی چوری نہ کر سکے، تو یہ صرف نمازی ہی نہیں بلکہ مجاہد بھی ہے۔ چہارم، وہ شخص جو نماز کے لیے جب اٹھتا ہے تو اس کے جملہ حقوق، ارکان اور حدود کو پوری طرح ادا کرتا ہے اور اس کی حدود و حقوق کی حفاظت میں اپنا دل مستغرق کرتا ہے کہ نماز کا کہیں کچھ نقصان نہ ہونے پائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی تمام قوتیں کما حقہ نماز کی تکمیل و احترام اور اقامت میں مصروف و وقف ہوتی ہیں، اور نماز و عبادت خداوندی کی اہمیت نے اس کا دل کلیتاً نماز میں مستغرق کر دیا ہوتا ہے۔ پنجم، وہ شخص جو نماز کے جملہ حقوق، ارکان اور حدود کو پوری طرح ادا کرتا ہے مگر قسم چہارم سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ وہ اپنا دل حدود و ارکان نماز کی تکمیل میں صرف مستغرق ہی نہیں کرتا بلکہ دل کو اٹھا کر خدائے عز و جل کی بارگاہ عالی میں رکھ کر دل کی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے اور اس کی محبت و عظمت سے اس قدر بھرپور ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اور دل کے تمام افکار و وساوس زائل ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان تمام حجابات اٹھ چکے ہیں۔ تو اس شخص اور غیروں کی نماز میں بلحاظ عظمت و فضیلت آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے، اور ایسا شخص نماز میں اپنے رب سے مشغول ہوتا ہے اور مشاہدہ الہی سے ہی اپنی آنکھیں بار بار ٹھنڈی کرتا ہے۔ 5 قسم کی نمازیوں کی الگ الگ جزا۔ پہلی قسم کا نمازی معاقب یعنی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ قسم دوم محاسب یعنی حساب کے قابل ہوتا ہے۔ قسم سوم مغفر عنہ یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قسم چہارم مثاب یعنی نماز سے گناہ معاف ہونے کے بعد اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ قسم پنجم مقرب یعنی اسے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس جماعت کا فرد ہے جن کو نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور سرور و آرام حاصل ہوتا ہے، غرض کہ جسے نماز پڑھنے سے دنیا میں قرۃ العین حاصل ہو، اسے آخرت میں ہی قرب الہی کے باعث قرۃ العین حاصل نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی وہ اس مرتبے سے محروم نہیں رہے گا، اور جس کو ذات باری تعالیٰ سے بھی خنک چشمی حاصل نہ ہوئی تو اس کا جینا کیا جینا، سراسر حسرت و ندامت ہے۔ التفات فی الصلاۃ سے حجاب۔ حدیث شریف میں ہے، انسان جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھا دو، لیکن جب وہ التفات کرتا یعنی ادھر ادھر جھانکنے لگ جاتا ہے تو فرماتے ہیں حجاب ڈال دو۔ اس التفات کی تشریح سابقاً بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل ہٹا کر غیروں کی طرف لگانا التفات کہلاتا ہے۔ غرض یہ کہ جب وہ غیروں کی طرف التفات کرتا ہے تو عز و جل اپنے اور اس کے مابین حجاب کر دیتے ہیں۔ حجاب ہوتے ہی شیطان داخل ہوتا ہے اور اس کے دل پر دنیوی امور کے طرح طرح کے خیالات و وساوس ڈالنے لگ جاتا ہے، اور بعین ہی ایسے کر دکھاتا ہے جیسے انسان شیشے میں سے مختلف چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب وہ توجہ قلبی اللہ تعالیٰ کی جانب مبذول کر لیتا ہے اور ادھر ادھر نہیں جھانکتا تو شیطان کو اتنی قدرت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے دل کے مابین حائل ہو کر وسوسے ڈال سکے۔ شیطان اسی صورت ہی انسان میں داخل ہو سکتا ہے جب اللہ اور انسان کے درمیان حجاب ہو جائے، لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر چلا جائے اور اپنے دل کو حاضر رکھے تو شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ غرض کہ نماز میں انسان اور اس کے دشمن شیطان کو یوں ہی ٹکر لگی رہتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں حضور قلب اور اشتغال باللہ کی طاقت انسان کو تب ہی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی شہوات و خواہشات کو مغلوب و مقہور کر لے
ورنہ سمجھ لیجئے کہ شہوت نے اس کے دل کو مغلوب کر لیا ہے، خواہشات اس کو اسیر کر چکی ہیں، اور شیطان نے اس کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا کر اس پر اپنا پورا قبضہ و تسلط جما لیا ہے۔ تو وہ افکار و وساوس سے کیسے خلاص ہو سکتا ہے؟